فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره
وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ سورہ ہود کے 4 رکوع ہم مکمل کر چکے تھے اور 5ویں رکوع کی بھی 2 یا 3 آیات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، لیکن 5ویں رکوع کی باقاعدہ مکمل رکوع کی تلاوت بھی میں نے کی ہے اور 6 رکوع کی بھی چند آیات پڑھی ہیں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ مکی صورتوں کا جو مجموعہ شروع ہوا تھا سورہ یونس سے، اور اس کے آخر میں ایک سورت سورہ نور ہے کہ جو مدنی صورت ہے۔ مکی اور مدنی صورتوں کا گروپ اس طرح جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ جہاں تک سورہ ہود کا معاملہ ہے، ابتدائی 2 رکوع بہت ہی شاہانہ آغاز کلام، اور اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ ہے، خاص طور پر ان کے بیٹے کے غرق ہونے کا واقعہ بھی، اور پھر یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو قوم کی طرف سے جو تمسخر ہو رہا تھا، جو استہزاء تھا، اس کا ذکر بھی۔ اگرچہ ایک مکمل سورت سورہ نور بھی موجود ہے 29ویں پارے میں، لیکن یہ کہ حجم کے اعتبار سے وہ پوری سورت بھی ان 2 رکوعوں کے تقریباً نصف پر مشتمل ہے، اس لیے کہ بڑے طویل 2 رکوع ہیں کہ جس پر ہم نے یہاں جو ہے سیر حاصل گفتگو بھی کی تھی۔ قرآن حکیم میں جہاں بھی ذکر آتا ہے انبیاء و رسول کا، تو حضرت نوح علیہ السلام کے فوراً بعد ذکر ہوتا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ شاید زمانی ترتیب بھی یہی ہے کہ حضرت نوح ہیں، پھر حضرت ہود ہیں، پھر حضرت صالح ہیں، پھر حضرت شعیب ہیں، اور پھر کہیں بعد میں جا کر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد تو جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے فوراً بعد حضرت ہود کا ذکر ہے جو قوم عاد کی طرف بھیجے گئے تھے۔ یہ قوم بھی اپنے وقت کی بڑی متمدن قوم تھی، بت پرستی والا شرک ان کے ہاں بھی موجود تھا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو بت پرستی میں مبتلا ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کے آباء و اجداد میں کچھ بزرگ لوگ ہو گزرے تھے کہ جو بہت اللہ والے تھے، اور جو گویا کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں شخص کو دیکھ کر مجھے اللہ یاد آ جاتا ہے، تو یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی۔ تو ان لوگوں کی کچھ تصاویر یا ان کی تشبیہ، ان کی جو ہے وہ کچھ جو آپ شبیہ سی کہہ لیجئے کہ وہ بنا کر اپنے کمروں میں رکھتے تھے، اور گویا کہ ان کو جب دیکھتے تھے تو انہیں اللہ یاد آ جاتا تھا۔ یہ اصل میں شیطان آہستہ آہستہ انسان کو کس طرح شرک کے رستے پر آگے سے آگے لے کر چلتا ہے، اس کا یہ ایک بہت نمایاں منظر ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ وہ جو بھی شبیہ تھی، جو تصاویر تھی، وہ پھر باقاعدہ مجسموں کی شکل اختیار کر گئی، اس لیے کہ جو برائی یا بدی ہے اس کا آغاز تو ایک چھوٹی سی برائی سے ہوتا ہے، چھوٹی سی بدی سے ہوتا ہے، لیکن بالآخر جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، انسان کے کان بھی زنا کرتے ہیں۔ اگر فحش بات سنتا ہے تو وہ اس کے کانوں کا زنا ہے، اگر وہ کوئی ایسا منظر دیکھتا ہے کہ جس میں اس کے اندر جو شہوت ہے وہ ابھر رہی ہے تو وہ اس کی آنکھوں کا زنا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ بالآخر وہ فرج جو ہے انسان کی شرمگاہ، وہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے۔
اس لیے کہ اس قسم کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کا آغاز اگرچہ جیسا کہ میں نے عرض کیا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتا ہے. تو ابتداءً تو صرف یہ بات تھی کہ صرف یہ ہے کہ کچھ شبیہ بنا لی جائیں، کچھ تصاویر بنا لی جائیں، اور ہم ان کو کوئی تھوڑی پوچھتے ہیں، ان کو کوئی تھوڑی ہم سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو اصل میں یہ ہمارے جو بزرگ ہو گزرے ہیں ان کی وساطت سے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں. بالآخر یہی مجسمے بن گئے، اور بالآخر یہ ہوا کہ شرک کی جو ہے بدترین شکل کہ ان کی پھر پرستش شروع ہو گئے، ان کے سامنے سجدے شروع ہو گئے. تو اسی نوع کا شرک جو ہے پھر بقیہ قوموں میں بھی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جو قومیں آئی ہیں ان کے اندر بھی موجود تھا، جیسے کہ آج آیات ہم پڑھیں گے. اس لیے کہ یہاں بھی ان کی طرف سے یہی بات تھی کہ اے حضرت ہود کو گویا کہ مخاطب ہو کر کہا تھا انہوں نے کہ تمہارے سے جو باتیں ہم سن رہے ہیں یہ تو ہمارے آباء و اجداد میں کہیں نہیں پائی جاتی. اب معلوم ہوتا ہے کہ کافی عرصہ گزر چکا، ان سے پہلے جو نبی آئے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ بت پرستی کی جو لعنت اس کے اندر مبتلا ہوئے، لہذا کافی عرصہ اس میں گزرنے کے بعد پھر ان کا یہ قول ہے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد میں اس قسم کی کوئی بات نہیں پائی. تو آئیے کہ اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ ہی کی عبادت اور پرستش کرو، اس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں ہے. ہر نبی اور رسول کی یہ دعوت رہی ہے. ان انتم الا مفترون، یقیناً جو کچھ تم کہہ رہے وہ سراسر جھوٹ ہے، باطل ہے. اس لیے کہ انسان کی اپنی فطرت میں بھی توحید موجود ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں بہت سی مقامات پر آئی کہ انسان جب کسی بڑی مشکل میں گرفتار ہوتا ہے تو اسے اپنا کوئی جھوٹا معبود یا کوئی جھوٹا خدا اسے یاد نہیں آتا، بلکہ صرف ایک اللہ کو پکارتا ہے. تو یہ گویا کہ اس بات کا مظہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے فطرت میں وہ توحید موجود ہے. لیکن پھر یہ شرک کی نجاستیں شروع ہوتی ہیں آہستہ آہستہ. سورج کو دیکھا، یہ سورج دیوتا بن گیا. یہ پانی کے بارے میں انسان کا خیال ہوا کہ پانی نہ ہو تو میری تو زندگی اجیرن ہو جائے گی، میں ہلاک ہو جاؤں گا، لہذا جل دیوتا وجود میں آ گیا. اسی طرح شدید سردی ہے، آگ کو دیکھا کہ اس کی جو اگر تمازت اور حرارت مجھ تک نہ پہنچی تو شاید میری زندگی ختم ہو جائے، آگ دیوتا جو ہے وہ وجود میں آ گیا. یہ تمام جو بھی کجیاں پیدا ہوئی ہیں یہ اصل میں تمام چیزیں اسباب کے درجے میں ہیں. اصل مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قول آپ نے بارہا سنا ہوگا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں، یکسو ہوتا ہوں ایک اللہ کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. سورج میں اگر کوئی حرارت اور تمازت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. پانی کے اندر اگر پیاس بجھانے کی یا یہ کہ نمو کی اور زندگی کی صفت رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے. آگ کے اندر اگر حرارت و تمازت ہے تو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو ان تمام مظاہر سے انسان جو ہے گویا کہ بالا ہو کر اور جو ایک مسبب الاسباب ہے اس کی پرستش میں لگ جائے تو یہ گویا کہ توحید ہے. اور اس سے نیچے نیچے اگر انسان کی نگاہ اٹک کر رہ گئی تو یہی سے شرک کی ابتدا ہو گئی. ان انتم الا مفترون، یقیناً تم سب کچھ جو بھی تمہارے نظریات ہیں، جو تمہاری جو دعوے ہیں یا جس دین پر تم قائم ہو، جسے اپنا آبائی دین سمجھتے ہو، وہ سوائے باطل کے اور جھوٹ کے کچھ نہیں. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر کا طالب نہیں ہوں، میں نے کبھی تم سے نہیں مانگا. دن رات کی مشقت ہے، ایک ایک کے گھر پر جا کر دستک دی ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا جب ذکر آ رہا تھا تو سورہ نوح کی وہ آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی کہ میں نے تو ایک ایک کو جا کر جو ہے اپروچ کیا ہے، اور ان کا طرز عمل کیا تھا کہ جب میں توحید کی بات ان سے کرتا تھا تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے، اپنے چادروں کو اپنے سروں کے اوپر لپیٹ لیتے تھے. یہ گویا کہ ایک بیزاری کا مظہر ہوتا تھا. تو ان کی قوم کی طرف سے یہ صورتحال سامنے آئی تھی. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، میری قوم کے لوگوں میں نے تم سے کوئی اجر طلب نہیں کیا. ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے. علی الذی، یہ اگر یہ آتا ہے کسی شے کے لیے کہ اس پر لازم ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے یہ شے منافی ہے کہ ہم کوئی شے یہ سمجھے کہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر دی، یا یہ کہ ہم یہ سمجھے کہ یہ اللہ پر لازم ہے. ہماری سوچ الگ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے ذمے کچھ چیزوں کو واجب قرار دیتا ہے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے اس بات کو لازم قرار دیا ہے ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرنا کہ جو کسی جہالت میں آ کر، نادانی میں آ کر، جذبات کے ریلے میں آ کر جو ہے کسی برائی اور کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور پھر فوراً توبہ کرتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ، یہ گویا کہ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ اللہ پر لازم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی شے کو اپنے اوپر جو ہے وہ لازم کر دیتا ہے. اسی طرح فرمایا ان اجری الا علی الذی فطرنی، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. فلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟
ظاہر ہے کہ انسان اس دنیا میں کوئی بھی محنت کرتا ہے، کوئی بھی انسان مشقت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس دنیا کا اجر تو اس کا تو طالب ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کبھی کسی نبی اور رسول نے کسی قوم سے کوئی مالی منفعت حاصل کی ہو، کوئی اپنی دنیا کا کوئی بگڑا ہوا کام ان کے ذریعے جو ہے سنوارا ہو، یا ان سے کوئی روپے پیسے کی خواہش کی ہو، اس کا کہیں ظاہر ہے کہ نہ اس کا کہیں سراغ ہے اور نہ اس کا کوئی سوال پیدا ہوتا تھا۔ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب کے حضور استغفار کرو۔ ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ تو معصیت، خطا اس کا پتلا ہے، اور جب تک کسی نبی اور رسول کی دعوت اس قوم تک نہیں پہنچتی، نبی اور رسول کی دعوت تو حجت ہے، اس سے پہلے قوم جو ہے جس قسم کی بھی آپ کہیے کہ معصیت میں مبتلا ہوتی ہے، جس قسم کی بت پرستی میں مبتلا ہوتی ہے، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے حضور اگر صدق دل سے توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا اور تمہیں معاف فرمائے گا۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب کے حضور استغفار کرو، اپنے گناہ بخشواؤ، ثم توبوا الیہ، اور پھر یکسو ہو جاؤ اسی کی طرف۔ اب یہ گویا کہ صرف استغفار نہیں بلکہ اپنے آپ کو ہمتاً اللہ ہی کی طرف متوجہ کر لینا، یکسو ہو جانا اللہ کی طرف، حنیفہ، جیسا کہ قرآن حکیم میں آیا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ حنیف کے معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو تمام دوسری چیزوں سے لا تعلق کر کے ایک ہستی کی طرف متوجہ ہو جانا، یکسو ہو جانا اللہ کی طرف۔ ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع کرو، اسی کے حضور توبہ کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے پانی کی دھاریں برسائے گا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ویسے تو میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا، غالباً ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس کے اندر یہ تھا کہ کئی سالوں سے ان کے ہاں بارش نہیں ہوئی تھی، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت کا نزول ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر یہ کہ بہرحال زمین بھی پیاسی ہوتی ہے، انسان کے اپنے جسم کے لیے بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جن علاقوں میں بارش نہیں ہوتی تو کہیں سال 2 سال بعد بارش ہو جائے تو جوہر کی شکل میں جو پانی جمع ہو جاتا ہے، اگلے آنے والے سالوں کے لیے وہی پانی جو ہے انسان بھی پیتے ہیں، اسی سے جو ہے وہ تمام حیوانات اور ان کے جو مویشی ہے اسی سے سیراب ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو لہذا فوراً ذکر کیا گیا اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت کا نزول فرمائے گا، جو گویا کہ اس زمین کی قوت نمو میں بھی اضافے کا موجب ہوگی، تمہاری فصلیں بھی لہلہائیں گی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھل اور میوے بھی عطا فرمائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری قوت، خواہ وہ بدنی قوت ہو خواہ مالی قوت ہو۔ اب مالی قوت میں صرف روپیہ پیسہ درہم و دینار ہی شے مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہ کہ انسان کا جو زراعت ہے، جو اس کے پھلوں کے باغات ہیں، یہ تمام چیز، مال مویشی، یہ بھی تمام اسی چیزوں میں آتے ہیں۔ لہٰذا اگر تم اللہ کے حضور توبہ کرو گے، استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے باران رحمت بھی کا نزول فرمائے گا، آسمان جو ہے گویا کہ اپنے خزانے آسمان بھی تمہارے اوپر اڈھیلے گا، اور زمین بھی اپنے خزانے تمہارے لیے نشاور کر دے گی۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری افرادی قوت بھی، گویا کہ تمہارے ہاں آبادی بھی بہت بڑھ جائے گی، اور گویا کہ یہ بہرحال علامت ہوتی ہے اس بات کی۔ اگر کوئی خوشحال معاشرہ، یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں کچھ کے تصورات بالکل الٹ پلٹ ہو کر رہ گئے، لہٰذا خوشحالی جو ہے اس کے ساتھ یہ چیز غالباً لگا دی گئی ہے کہ اولاد کم سے کم ہو، لہٰذا یہ ہمارے ہاں سمبل ہے کہ کم اولاد خوشحال زمانہ، خوشحال گھرانہ ہے، خوشحال کنبہ۔ جبکہ اس سے پہلے اگرچہ وہ جسے آپ کہیے کہ جو بھی وسائل ہیں وہ چاخا اس درجے کے نہیں بھی تھے، لیکن اولاد میں اللہ نے اگر وسعت دی ہے اور اللہ نے بہت سے بیٹے دیے ہیں اور اولاد بہت ہے، تو یہ گویا کہ ایک انسان کا ترہ امتیاز ہوتا تھا اور سمجھا جاتا تھا۔ اور آج بھی شاید کہ جس سے آپ کہیے دیہاتوں میں یہ تصور موجود ہوگا کہ کوئی شخص ہے کہ جس کے اگر کوئی اللہ نے 9 بیٹے دیے ہیں، تو بہرحال جب وہ گھر سے نکلتا ہے، خواب التکبر اور غرور اس میں نہ بھی ہو، لیکن یہ کہ دوسرے لوگ اسے جو ہے بہت رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دست و بازو عطا فرمائے اور 9 عدد جو ہے اس کے بیٹے ہیں، اور اس کی جو ہے بہرحال ایک تاثر پڑتا ہے۔ تو تمہاری افرادی قوت بھی اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا، گویا کہ اس میں بھی بڑھوتری ہوگی، اضافہ ہوگا۔ اور پھر یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے جو مال و اسباب دیا ہے، مال مویشی ہیں، جو تمہاری زراعت ہے، جو تمہارے باغات ہیں، پھل اور میوے ہیں، اس میں بھی اضافہ فرمائے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اللہ کی طرف سے روگردانی نہ کرو اللہ کی جانب سے مجرم بن کر۔ گویا کہ اگر کوئی شخص مجرم ہے، مجرم اللہ کا مجرم، گناہ کمانے والا، معصیت کے اندر ملوث ہونے والا، تو وہ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے اس نے اپنے رخ کو پھیر دیا، روگردانی اختیار کی ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو قوم نے کہا اے ہود، حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، کہ تم تو ہمارے پاس کوئی واضح دلیل اور روشن سند لے کر نہیں آئے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے، اگرچہ اس کے فوراً بعد ذکر حضرت صالح کا ہے، اور وہاں
ایک جگہ نہیں، قرآن میں کئی مقامات پر ذکر ہے اس اونٹنی کا جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ عطا فرمائی تھی، جسے یہاں بھی کہا گیا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی ہے۔ قوم نے مطالبہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، ایک چٹان شق ہوئی اور اس کے اندر سے ایک گابن اونٹنی برآمد ہو گئی۔ لیکن یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کو اگر کوئی معجزہ دیا گیا تھا تو قرآن نے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اب اس میں کیا حکمت ہے واللہ عالم، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن نے کہیں بھی حضرت ہود علیہ السلام کا جہاں ذکر آیا وہاں کسی ایسی، جس طرح حضرت موسیٰ کو عصا عطا کیا گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سے حصی معجزات دیے گئے تھے، لیکن یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام کے لیے کسی اس قسم کے حصی معجزے کا ذکر نہیں۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تو قوم نے کہا اے ہود کہ تم ہمارے پاس کوئی سند یا کوئی واضح اور روشن دلیل تو لے کر نہیں آئے۔ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک، اور ہم تو اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہرگز ان سے اپنے تعلق کو منقطع نہیں کریں گے صرف تمہارے کہہ دینے پر۔ ظاہر ہے ان کے نزدیک تو یہ بات کہ ان کا جو آبائی دین چلا آ رہا تھا، چلیے کوئی بہت اوپر سے نہ بھی آ رہا ہو، کم سے کم انہوں نے اپنے باپ دادا کو تو ان تمام کاموں میں ملوث دیکھا تھا جس میں یہ لوگ ملوث تھے، بت پرستی والا شرک۔ لہٰذا ایک آدمی کے کہہ دینے پر کہ یہ تمام جو ہے یہ جھوٹے خدا ہیں، صرف ایک اللہ کی پرستش کرو، ہم تو اپنے معبودوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا بسوء، بڑی اہم بات ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آلہہ میں سے بعض کی طرف سے کوئی جو ہے تمہیں کوئی آسیب کا اثر تمہارے اوپر ہو چکا ہے، جسے ہمارے ہاں اگر میں بہت کروڈ لفظ استعمال کروں کہ یہ پھٹکار جو اگر تمہارے اوپر پڑی ہے تو ہمارے معبودوں میں سے کسی نے یقیناً جو ہے اس کی شان میں تم نے گستاخی کی، جس کی وجہ سے اب تم بالکل بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اور ایسی باتیں کر رہے ہو جو کہیں عقل و اس کے اندر جو ہے ہمارے ترازو میں پوری نہیں اترتی۔ ہمارے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا ہے اس کی مخالفت کرنے والا ان کے نزدیک تو بہت بڑا مجرم تھا۔ تو ان کا یہ قول یہاں قرآن نے نقل کیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جو تم ہمارے خداؤں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل دینے والا تو اللہ ہے، اصل معبود تو اللہ ہے، ان کے جو تم ڈنڈوت کرتے ہو، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، یہ تمام چیزیں باطل ہیں۔ تو ہمارے معبودوں میں سے کسی کا کوئی جو ہے تمہارے اوپر یہ بات جو ہے وہ صادق آئی ہے کہ تم یہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، اور ان کا کوئی وبال ہے جو تمہارے اوپر پڑا ہے، اور ان کا کوئی آسیب ہے کہ جس کے زیر اثر تم آ چکے ہو۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ کس بات پر گواہ بنا رہا ہوں؟ کہ جو بات میں تم تک پہنچا رہا ہوں وہ حق ہے، وہ اللہ کا حکم ہے جو مجھے ہوا ہے۔ تم جس بت پرستی کے اندر نفس پرستی میں مبتلا ہو چکے ہو اس سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ واشہدوا انی بریء مما تشرکون، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں اعلان برات کرتا ہوں، اعلان بیزاری کرتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو شرک تم کر رہے ہو۔ یہ برات کا لفظ نوٹ کیجئے، سورہ توبہ ہم نے پڑھی تھی، اس کا آغاز ہوتا ہے برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ یہاں تو صرف حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے اعلان بیزاری ہے نا، برات کے معنی ہے بیزاری، انسان اپنے لا تعلقی کا اعلان کر لے، بیزاری کا اعلان کر لے۔ اعلان برات ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ تو اعلان برات اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے سورہ توبہ کا آغاز ہوا۔ یا حضرت ہود علیہ السلام کی طرف سے کہا گیا انی بریء مما تشرکون، میں اعلان برات کرتا ہوں ان تمام شرک والی چیزوں سے جس میں تم مبتلا ہو، اور اللہ کی طرف سے اعلان برات تو یقیناً ہے ہی، اعلان بیزاری ہے۔ واشہدوا انی بریء مما تشرکون من دونہ، دیکھیے یہاں آیت کے بعد لام الف لا ہے، اس کے معنی کیا ہے کہ اگر آپ یہاں نہ رکے تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگلی آیت کا پہلا حصہ من دونہ، اس کا گویا کہ کوئی جوڑ اس اگلی آیت کے بقیہ حصے سے ہے ہی نہیں، من دونہ فکیدونی جمیعا، یہ بات تو نہیں بنتی۔ لہذا لیکن یہ کہ بہرحال قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس شے کو، جو ایک آیت جہاں ختم ہوئی وہ وہیں حضور کے زمانے سے جس طرح آیت ختم ہوئی تھی آج تک وہی چلی آ رہی ہے۔ ابھی مما تشرکون من دونہ، یہ اصل میں گویا کہ مل کر جو بات بنتی ہے، اگلی آیت کے پہلے دو الفاظ جو مل رہے ہیں پچھلی آیت کے ساتھ، ان تمام چیزوں سے کہ جو تم شرک میں مبتلا ہو، جنہیں تم نے اللہ کے سوا شریک ٹھہرا رکھا ہے، من دونہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ، جبکہ اصل میں معبود حقیقت تو اللہ کی ذات ہے۔ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، تو جو چال چلنا چاہتے ہو میرے خلاف چل لو اور پھر مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ الفاظ تو کوئی شخص اسی وقت کہہ سکتا ہے کہ جب کہ اس کی مخالفت ہوتے کافی عرصہ بیت چکا ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ان سے بالکل متصل قبل موجود ہے، اور وہاں تو
گویا کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم میں 950 برس دعوت توحید کا جو ہے فریضہ انجام دیتے رہے، لیکن انہیں بھی اب کافی عرصہ گزر چکا ہے، لہذا ثم لا تنظرون، اب مجھے کوئی اور مزید مہلت نہ دو۔ اگر تمہارے صبر کا پیمانہ اتنا ہی لبریز ہو چکا ہے تو جو چال تم میرے خلاف چلنا چاہتے ہو، جو نقصان مجھے پہنچانا چاہتے ہو، اسے تم اگر یہ کام کرنا چاہتے ہو، کوئی مکر کرنا چاہتے ہو تو کر گزرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، یہ ہے اصل میں جس شخص کے دل میں ایمان ہوگا اسے یقین ہوگا اس بات پر کہ کوئی طاقت میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ ہی کی طرف سے اگر کسی نقصان کا، کسی ضرر کا کوئی فیصلہ میرے بارے میں ہو چکا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں تو مجھے صبر کرنا ہے، وہ میرا امتحان لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بات کو کہیں مخفی نہیں رکھا کہ صرف اس بات کے کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لے آئے ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، ہرگز نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے، تمہاری آزمائش ہوگی، تمہیں امتحانوں کی کٹھالیوں سے گزاریں گے، یہ دنیاوی تکلیفیں بھی آئیں گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا تو توکل اللہ کی ذات پر ہے، تمہیں اجازت ہے جو چاہو میرے خلاف مکر کر لو، جو چاہے چالے چل لو، میرا توکل تو اللہ کی ذات پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ گویا کہ یہاں یہ بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف میرا ہی رب ہے، بلکہ تمہارا خالق بھی وہ ہے، تمہاری تمام احتیاجیں بھی وہی پوری کر رہا ہے۔ وہ ربی و ربکم علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی ذی نفس، کوئی چوپایا یا زمین پر چلنے والی کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ ناصیتها نوٹ کیجئے، ناصیہ کہتے ہیں پیشانی کو۔ اب پیشانی گویا کہ ایک شے ہے کہ جو کنٹرول میں ہے، خاص طور پر کسی شخص کے پیشانی کے بال زیادہ ہیں، جیسا کہ وہ سورہ اقرا بسم ربک الذی میں آیا کہ ہم اس بدبخت کو جو ہے، جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے، اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہ ایک عزت کا، ایک وجاہت، انسان کے اندر جو وقار ہے اس کا ایک سمبل ہے انسان کی پیشانی۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہی سے کنٹرول کا لفظ لیا گیا کہ گویا کہ ہر شے اللہ کے کنٹرول میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، وہیں اسی میں الفاظ آ رہے ہیں، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیرے ایک بندے کا، اس کا بیٹا ہوں، اس کا غلام ہوں، وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، گویا کہ میرے جسم پر تیرا حکم چل رہا ہے، مجھ پر تیرا ہی کنٹرول ہے۔ الا هو آخذ بناصیتها، مگر یہ کہ ہر ذی نفس، ہر جان جو ہے اس کا کنٹرول تو اللہ کے پاس ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہے۔ اب یہاں الفاظ نوٹ کیجئے، اگرچہ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم، ہے پروردگار ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، یہاں فرمایا گیا ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ یہاں اس کے 3 مفہوم نوٹ کر لیجئے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ صراط مستقیم اصل میں مظہر ہے عدل و انصاف کا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لے گا۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب عدل و انصاف پر قائم ہے، قائما بالقسط ہے، عدل و انصاف قسط اس کے اوپر قائم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو شخص بھی صراط مستقیم پر چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مؤید ہے، اس کا ولی ہے، اس کی تائید کرنے والا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میں اگر صراط مستقیم پر ہوں تو میرا رب بھی میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ وہ تو مجھ سے دور نہیں ہے۔ آگے آ بھی جائے گا کہ تم اپنے رب کو شاید سمجھتے ہو بہت دور ہے، انہو قریب مجیب، وہ تمہارے انتہائی قریب ہے اور تمہاری ہر بات کا جواب دینے والا ہے، تمہاری ہر دعا کو سننے والا ہے، ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ تو ان ربی علی صراط مستقیم، یقیناً میرا رب جو ہے وہ سیدھی راہ پر ہے، بہی معنی کہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صراط مستقیم پر ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ کہ وہ عدل و انصاف سے اور قسط سے کام لینے والا ہے، اور تیسرا مفہوم یہ ہے کہ اعلیٰ صراط مستقیم، اس صراط مستقیم پر اگر اپنے سفر کو جاری رکھو گے تو بالآخر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی۔ وہ جو بہت خوبصورت ایک حضور نے تمثیل ایک موقع پر بیان تو نہیں کی تھی بلکہ اس کا نقشہ کھینچا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور ایک سیدھا رخ آپ نے، ایک سیدھا خط آپ نے جو ہے زمین کے اوپر کچی زمین پر کھینچا، اور بہت سے آڑے ترچے اور خطوط تھے کہ جو اس کو کراس کرتے ہوئے دوسری طرف نکل رہے تھے۔ پھر حضور نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہے جو بالآخر تمہیں اللہ کی رضا تک پہنچا دے گا، جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور یہ آڑی ترچھی راہیں جو ہیں وہ انسان گویا کہ آتا تو ہے صراط مستقیم کی طرف، اس کی فطرت اسے مجبور کرتی ہے،
لیکن یہ کہ اس کے بعد چونکہ وہ خدا کی دی ہوئی ہدایت پر عمل نہیں کرتا، لہذا جس طرح یہ کوئی مست ہاتھی ہے یا گینڈا ہے اپنے زور میں اور آگے چلا جاتا ہے، اسی طرح یہ انسان آیا صراط مستقیم پر، لیکن اسے کراس کرتے ہوئے، اسے بائی پاس کرتے ہوئے دوسری انتہا کو نکل گیا، پھر کافی فاصلے پر جا کر آیا کہ ہم تو بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، پھر واپس آیا، پھر اسی فطرت نے مجبور کیا، اس لیے کہ فطری تعلیمات جو ہے وہ اسلام کی ہے، ہمارا دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے، پھر آیا اسی رستے کی طرف، لیکن پھر چونکہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے اوپر قائم نہیں ہے، لہذا دوسری انتہا کو نکل گیا۔ تو صراط مستقیم تیسرے معنی کیا ہوئے کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جس پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور اللہ کی رضامندی اور بالآخر جنت کا حصول ممکن ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اور اگر تم نے روگردانی کی، اپنا رخ پھیر لیا، فقط ابلغتکم، تو میں تو تم تک پہنچا چکا ہوں، میں حق تبلیغ ادا کر چکا ہوں، ما ارسلت به الیکم، جو شے میں دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا۔ اس لیے کہ اس بات کا کہیں کوئی امکان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت میں کوئی کمی بیشی رسول کر دے، کوئی امکان نہیں۔ اور سورہ حاقہ کے دوسرے رکوع میں تو بہت سخت الفاظ آئے ہیں کہ اگر کہیں ہمارے اس کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو چونکہ حضور کو خطاب کر کے وہ الفاظ ہیں، اگر کوئی شے اس میں شامل کر دی اپنی جانب سے تو پھر الفاظ بہت سخت ہیں کہ پھر ہم ان کا دانہ ہاتھ پکڑ کر ان کی گردن جو ہے ان کی اڑا دیں گے، اور پھر وہ ہمارے سوا اور کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے۔ یہ اصل میں جیسا کہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہاں سختی اصلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، اصل وہ جو رخ ہے سختی کا وہ ان کفار کی طرف ہے، مشرکین کی طرف ہے، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہارے کہنے پر یا تمہارے دباؤ میں آ کر ہمارے رسول اللہ کے اس کلام میں کوئی کمی بیشی کر دیں گے؟ کہیں کوئی سخت بات ہے اس کی جگہ کوئی نرم بات لے آئیں گے؟ جیسے کہ ان کا تو اپنے دل کی مرضی تو یہ تھی، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، قرآن میں آ گیا کہ یہ تو چاہتے ہیں اے محمد کہ آپ ذرا نرم پڑے تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ان کی طرف سے جو تعذیب ہے، جو پرسیکیوشن ہے، جو تشدد ہو رہا ہے، یہ کمی کر دیں گے اس میں کہ اگر آپ ان کے اپنے موقف کے اندر کوئی کمی کر دیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو اللہ کے رسول کو جو شے دے کر بھیجی جاتی ہے اس میں کہیں کوئی امکان نہیں ہے کہ کوئی کمی بیشی کر دی گئی۔ فرمایا گیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، مجھ پر اللہ تعالیٰ نے جو شے وحی کی ہے، جو دے کر میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، میں وہی بات تم تک پہنچا رہا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے دیکھی فَإِن تَوَلَّوْا آئے نا، اگر تم نے روگردانی کی تو کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں نیست و نابود کر دے گا، کوئی عذاب نازل ہوگا، اور جیسا کہ اس قوم پر عذاب نازل ہوا اس کا ذکر آ جائے گا، اور اس کا بھی جو نقشہ کھینچا گیا سورہ حاقہ میں کہ جہاں فرمایا گیا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور جہاں تک قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام جن کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں بھیجے گئے تھے، تو ان پر تو پھر ہم نے وہ ہوا بھیجی بہت تیز تھی، اکھاڑ دینے والی تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، اور وہ ہوا مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر چلتی رہی، اور یہ بڑے تنومند لوگ تھے، بڑے قداور تھے، بڑی ان کی تہذیب تھی، بڑے عالی شان انہوں نے اپنے لیے محلات بنائے ہوئے تھے، اور انہی چٹانوں کے ساتھ جو ہے اس ہوا نے انہیں پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا اللہ کے عذاب کی شکل۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ ہوا جو ہے مسلسل چلتی رہی اس قوم پر۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں گویا کہ استخلاف عطا فرمائے گا، تمہیں یہاں سے ریموو کر کے، تمہیں یہاں سے نیست و نابود کر کے کسی اور قوم کو منتخب فرما دے گا قائم مقامی کے طور پر۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور تم اللہ کا کوئی ضرر نہیں پہنچا سکو گے، کوئی قدر نہیں پہنچا سکو گے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، یقیناً میرا رب ہر شے پر حفیظ ہے، ہر شے پر نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا، اب یہاں گویا کہ یہ جسے قرآن ایام اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دن، وہ دن جو اس قوم کے لیے اللہ نے لکھ دیا تھا کہ اس دن اس قوم کو ہلاک کیا جائے گا، جب اللہ کا حکم آ گیا نجینا ہودا والذین آمنوا معہ برحمت منا، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے ہم نے انہیں بچا لیا۔ گویا کہ جو وہ تیز ہوا آئی ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ نبی کو اور جو اہل ایمان تھے انہیں پہلے مطلع کر دیا جاتا ہے، وہ اس بستی سے نکل آتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا جہاں ذکر آئے گا وہاں تو واضح طور پر کہا گیا کہ ہم نے حکم دیا حضرت لوط علیہ السلام کو کہ وہ خود بھی اور ان کے ساتھ جو بھی اہل ایمان ہیں انہیں لے کر اس بستی سے نکل جائیں، اور پھر یہ کہ ولا یعقب، اور پھر کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اس لیے کہ اب جو ہمارا عذاب اس قوم کے اوپر نازل ہونے والا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، تو تمہارے اپنے اعزاء و اقارب میں سے بہت ہوں گے جو اس بستی میں موجود ہوں،
تمہارے ایسے لوگ کہ جن کے ساتھ تمہارے بڑے تعلقات تھے، اب کہیں اگر مڑ کر دیکھو گے تو ان کا جو انجام ہونے والا ہے، کہیں تمہارے اندر جو ہے کوئی جذبات ان کی ہمدردی میں پیدا نہ ہو جائے، لہٰذا منع کر دیا گیا تھا کہ اب مڑ کر اب تمہیں نہیں دیکھنا۔ تو یہی معاملہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اور اپنے خاص فضل سے حضرت ہود کو بھی اور جو اہل ایمان ان پر تھے، ان کی تعداد کیا ہے، میں ایک تفسیر کا مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں تو تعداد تقریباً 400-500 کی آئی ہے، لیکن یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب ذکر ہوا تھا تو زیادہ سے زیادہ تعداد کوئی 60-70 افراد سے زیادہ کی تو نہیں تھی، اور وہ نتیجہ کیا تھا، 950 برس کی مسلسل دعوت و تبلیغ کا نتیجہ۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی غلیظ عذاب سے، اور ظاہر ہے کہ یہ عذاب جو ہے اس کی شدت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انتہائی تیز و تند ہوا، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن ان پر جو ہے وہ طاری رہی ہے، چلتی رہی ہے، اور اس کے بعد یہ قوم جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور جیسا کہ آ بھی جائے گا وہاں خاص طور پر اعجاز و نخل خاویہ کے الفاظ آئے ہیں، اور اس کے بعد پھر تم نے دیکھا کہ یہاں جو لوگ تھے، جو لوگ آباد تھے، بڑے تناور بھی تھے اور بہت ہی جو ہے قد آور بھی تھے، بہت تنومند تھے، جس طرح کھجور کے تنے جو ہے کاٹ کر لٹا دیے جاتے ہیں، اس طرح ان کی لاشیں جو ہے زمین پر پڑی ہوئی تھیں۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ تھے عاد کہ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا۔ اب یہاں آیات سے مراد، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہاں کسی معجزے کا ذکر قرآن نے نہیں کیا، عین ممکن ہے کہ معجزہ عطا کیا گیا ہو، جس طرح قرآن حکیم میں خود کہا گیا کہ کتنے ہی رسولوں کا ذکر ہم نے نہیں کیا تم پر، رسولاً قد قصصناہم علیک ورسولاً لم نقصصہم علیک، بہت سے رسولوں کا ہم نے ذکر نہیں کیا، اسی طرح بہت سے ایسے رسولوں کا کہ جنہیں اللہ نے معجزے دیے ہوں گے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، لیکن یہ کہ یہاں فرمایا گیا کہ یہ بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات اور اپنے رب کی نشانیوں کا اس قوم نے انکار کیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اور اللہ کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اور انہوں نے اتباع کیا تھا یا پیروی اختیار کی تھی ہر اس شخص کی جو سرکش تھا اور عنید تھا، اور گویا کہ حضرت ہود علیہ السلام کے خلاف بھی شدید نفرت اور دل کے اندر عداوت رکھنے والا تھا، مخالفت پر اترنے والا۔ اور ظاہر ہے کہ عوام کی اکثریت اکثر و بیشتر ان لوگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ابو جہل کا جہاں ذکر آتا ہے سیرت میں تو اس سے تو بہت مان تھا اپنی چوپال پر، اس لیے کہ وہاں کی جو بھی سیادت اسے حاصل تھی اور اس کے زیر، آپ یہ کہیے کہ زیر نگی جو لوگ تھے اور جو اس کی جو ہے چودراہٹ کے اندر تھے، جو اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر جو ہے ہر کام کرنے کو تیار رہتے تھے، تو انسان کے اندر جب فرعونیت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کچھ ایسے ساتھی بھی اس دنیا میں عطا کر دیتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا گیا کہ ان لوگوں نے جو وہاں کے عوام تھے انہوں نے اتباع کیا تھا، انہوں نے پیروی کی تھی ان لوگوں کی جو وہاں کے سردار تھے، اور جو یقیناً وہ تھے کہ جو جبار بھی تھے، سرکش بھی تھے اور انتہائی مخالف تھے حضرت ہود علیہ السلام کے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اس دنیا میں بھی ان پر لعنت مسلط کر دی گئی، اتبعوا تھوپ دی گئی، ان کے پیچھے پیچھے چلی آئی لعنت۔ گویا کہ آنے والے لوگ یاد کرتے رہے کہ یہ وہ قوم تھی جو بڑی مہذب بھی تھی، بڑی متمدن بھی تھی، انہیں بڑا غرہ تھا اپنی طاقت پر بھی اور اپنی جو بھی اللہ نے مال و اسباب دیے تھے، لیکن یہ کہ ان کا کیا انجام ہوا، آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر ہوتا رہا کہ برباد ہو گئے اور اللہ کی لعنت میں مبتلا ہوئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تو یقیناً وہ بڑی لعنت جو ہے وہ ان پر تھوپ دی جائے گی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، آگاہ ہو جاؤ یہ عاد تھے کہ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا تھا۔ یہاں اس بات کو بہرحال ذہن میں رکھ لیجئے کہ کفروا ربہم، یہاں تو انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے ببانگ دہل اللہ کا انکار کیا، رسول کی دعوت کو رد کر دیا، لیکن یہ کہ کفر کا لفظ اصلاً شکر کے مقابلے میں ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا یہ بھی حقیقتاً کفر ہے۔ من شکر، جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ گویا کہ اسی کو اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید، شکر کے مقابلے میں کفر کا لفظ ہے، اور جو شخص ناشکری کرتا ہے، کفران نعمت کرتا ہے، اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، اللہ نے شریعت عطا کی، اللہ نے اپنے احکامات نازل کیے، اپنے رسول کو بھیجا، اور قوم نے چٹا انکار کر دیا، اور قوم جو ہے ان کی مخالفت کے اوپر جو ہے کمر بستہ ہو گئی۔ تو یہ بھی گویا کہ اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دینا ہے، اس کی ناشکری کرنا ہے۔ الا ان عادا کفروا ربہم، لیکن یہ کہ جہاں بھی کفر کا لفظ آئے گا بطور اصطلاح، وہاں یقیناً وہی لوگ مراد ہوں گے کہ جنہوں نے نبی کی دعوت کو رد کر دیا اور توحید کی بجائے اپنے اسی آبائی دین کے اوپر کاربند رہے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور یہ پھٹکار ہے، بود کا لفظ نوٹ کیجئے، بود آتا ہے دوری کے لیے، لیکن یہ کہ جس طرح ہمارے ہاں بھی عام طور پر
یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دفع دور ہو جانا، گویا کہ کوئی بھی اگر کہے گا دفع میرے نگاہوں سے دور ہو جاؤ، تو الا بعدا لعاد، اب دوری ہے، پھٹکار ہے، لعنت ہے، لعنت کا لفظ تو پہلے بھی آ چکا، تو لعنت ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کا تعلق قوم عاد سے تھا، جو قوم ہود تھے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قرآن حکیم میں جہاں بھی، جیسا کہ میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا، ذکر آیا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود، اور پھر فوراً بعد حضرت صالح علیہ السلام کا۔ یہی وجہ ہے کہ قوم سمود کو عاد ثانیہ بھی کہتے ہیں، عاد پہلی قوم اور قوم سمود یہ عاد ثانیہ ہے، جسے قرآن میں قوم سمود بھی کہا گیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف، یہ قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس سے پہلے بھی اخاہم کا لفظ آیا تھا، اس لیے کہ ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی یا رسول کو کسی اور بستی سے لا کر ان پر مسلط کر دیے، یا یہ کہ آسمان سے کسی فرشتے کو اتارے اور وہ ان کے لیے نبی اور رسول بن کر بھیج دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ اسی قوم کا ایک فرد اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، اور اس فرد کی گزشتہ پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح قوم کے سامنے ہوتی ہے، انتہائی صالح، انتہائی سعادت مند، انتہائی ذہین، کبھی کسی کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، کبھی کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ جو ہے خیانت کا نہیں کیا۔ اب ایک شخص کی اپنی پرسنل ہسٹری اتنی کلیئر ہے، اتنی کلین سلیٹ ہے اس کی، تو اس کی باتوں کو بھی اگر کوئی شخص رد کر دے گا تو گویا کہ یہ تو وہ بات ہے جو بہت بڑا ایک انسان کے لیے جو ہے اس کے خلاف جائے گی یہ بات، کہ ایک ایسا شخص کہ جس کی زندگی کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے۔ یہی معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آغاز وحی سے پہلے کے 40 برس جو ہے اسی قوم میں موجود رہے ہیں، اور کسی ایسی خوبی کا جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں انسانیت کے ساتھ، مکارم اخلاق کی، وہ بدرجہ اتم حضور کی ذات میں موجود تھی، اور اچانک انہوں نے دعویٰ کیا کہ میری طرف اللہ کی جانب سے ایک رسول آیا ہے، اور ظاہر ہے کہ رسول کون ہے؟ جو اللہ کا پیغام حضور تک پہنچا رہا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور اس کی بات میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ تو قوم نے کہا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں، ان کا تو دماغ پھر گیا ہے، ان کے اوپر کسی آسیب کا جو ہے سایہ ہو گیا ہے، یا یہ کہ کہیں کسی جو ہے کوئی بہت ہی جسے آپ کہیے کہ کوئی عالم شخص ہے کہ جو تورات کا علم رکھنے والا ہے، اس سے جا کر انہوں نے کوئی اکتساب علم کر لیا، وہ تم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ تمام باتیں انسان جو ہے پھر ارد گرد جو ہے ادھر ادھر ڈھونڈتا ہے، درا حالانکہ وہ پچھلی پوری زندگی ایک کلیئر جو ایک کتاب ہے وہ ان کے نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے بھی قوم سمود سے یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اسی اللہ کی بندگی کرو کہ جس کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں، هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے۔ ایک انسان کی سب سے پہلی پیدائش ہے حضرت آدم علیہ السلام، جو یقیناً تراب سے یا طین سے یا گارے سے بنائے گئے، اور اس کے بارے میں اگر کوئی شخص یہ رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے اسی مٹی سے وہ وجود میں آئے ہیں، لیکن ایک پورا پروسیس ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو شرف انسانیت بھی عطا فرمایا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا، تو یہ تو انسان کی تخلیق اول ہے، جو گویا کہ جس کا نقطہ آغاز حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور اس کے بعد پھر اس دنیا میں آنے کا انسان کا اللہ تعالیٰ نے جو ایک طریقہ رکھ دیا ہے، وہ ماں اور باپ، اس کے ذریعے اگرچہ ایکسیپشن موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایکسیپشن موجود ہے کہ جس میں نہ کوئی باپ کا تو کردار ہے نہیں، لیکن یہ کہ بالکل اسی طرح جس طرح کسی عورت کو حمل ہوتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام علیہا، ان کے وہ تمام جو ہے وہ پیریڈ 9 مہینے کا اسی طرح گزرا ہے، اور اس کے بعد پھر وضع حمل بھی ہوا ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن یہ کہ باپ کا تو کوئی کردار نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ تو پہلی نشت کیا ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو وہ تو یقیناً زمین ہی سے پیدا کیا، من تراب بھی کہا گیا، من طین بھی کہا گیا، گارے سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، لیکن یہ کہ ہر انسان کی تخلیق میں بھی اسی زمین کا حصہ ہے، اس لیے کہ جو اس کے لیے جو گویا کہ اس کا مبدا بن رہا ہے، انسان کے لیے غذا کہاں سے آ رہی ہے؟ اگر زندگی ہے تو آگے اس کی نسل آگے چلے گی نا، وہ زندہ انسان اگر خود زندہ ہے تو غذا اس کی زمین سے آ رہی ہے۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں بکری کا گوشت تو زمین سے نہیں آیا، بکری جو غذا لے رہی ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ بھی زمین سے آ رہی ہے۔ یا کسی اور ایسے حیوان کا آپ گوشت کھاتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو کھا رہا ہے، تو وہ خوراک کہاں سے آ رہی ہے؟ تو ہماری گویا کہ مبدأ حیات جو ہے پانی ہے، اور یہ زمین ہے کہ جسے تعبیر کیا گیا۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم سب کو زمین سے پیدا کیا، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم سب کو اس زمین سے پیدا کیا، اس لیے کہ تمام اسباب میں سب سے بڑھ کر سبب یہ زمین ہے، یہی کی پیداوار ہے جس کی بنیاد پر ہماری زندگی آگے چل رہی ہے، یہی سے ہم پانی حاصل کر رہے ہیں، خواہ وہ آبی بخارات کی شکل میں جو بارش بن کر برستا ہے، لیکن بہرحال وہ آبی بخارات اسی سمندر سے اٹھتے ہیں، یہی زمین سے اس کا تعلق ہے۔
تو ہوا انشاکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اس کے بعد تمہیں یہاں خوب بسا دیا۔ اب یہ قوم بھی بڑی مہذب تھی، بڑی متمدن تھی، اور بڑی آبادی تھی اس قوم کی، کئی ہزاروں کی آبادی تھی اس قوم کی۔ اس لیے کہ میں ایک غالباً تفسیر ابن کثیر ہی میں، بلکہ غالباً تفسیر القرآن میں پڑھ رہا تھا، 4000 کا افراد پر مشتمل ایک بستی موجود تھی کہ جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور پھر اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری گویا کہ افزائش کے بھی تمام سامان کر دیے، تمہاری آبادی بھی خوب بڑی ہے، اور تمہیں یہاں خوب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پھل اور میوہ عطا کیے۔ فَاسْتَغْفِرُوهُ، تو اسی کے حضور استغفار کرو، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، بالکل وہی الفاظ۔ استغفار اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، پہلے انسان پر یہ احساس تو ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے، میں نے گناہ کمایا ہے، میں معصیت کے اندر مبتلا ہوا ہوں، نتیجتاً اللہ سے استغفار کرے گا، اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا، ثم توبوا الیہ، اور پھر متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف۔ یہاں گویا کہ توبہ کے لفظ کے اندر اگرچہ دونوں چیزیں موجود ہیں، جس میں احساس ندامت اور احساس شرمندگی اور وہ بھی ہے، پشیمانی بھی ہے، اور ساتھ ہی اللہ کی طرف اپنے آپ کو یکسو کر لینا، یہ چیز بھی موجود ہے۔ لیکن یہاں ان دونوں چیزوں کو ان دونوں مقامات پر الگ کر دیا گیا، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تو اپنے گناہوں کی معافی بھی چاہو اللہ سے، اور پھر اس کی طرف یکسو ہو جاؤ۔ ان ربی قریب مجیب، یہ الفاظ آ گئے، یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، اس کی قربت جتنی ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہو معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ الفاظ بھی آپ حضرات کو یاد آ گئے ہوں گے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ہر انسان سے اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ جو ہے کسی قربت کا تصور انسان تو نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ، یقیناً میرا رب جو ہے بہت ہی قریب ہے، مجیب ہے، اور تمہاری ہر بات قبول کرنے والا، یہاں ترجمہ ہے قبول کرنے والا، جواب دینے والا۔ گویا کہ تم اگر سرگوشی بھی کرو گے اللہ کے ساتھ، روایات میں قصہ آیا، ایک شخص جو ہے بہت بلند آوازی سے جو ہے اللہ سے مناجات کر رہا تھا، دعائیں مانگ رہا تھا، بہت بلند آوازی کے ساتھ چیخ چیخ کر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ تمہارا رب جو ہے وہ اتنی بلند آواز ضروری نہیں ہے کہ اس تک پہنچانے کے لیے تم چیخ چیخ کر اللہ سے دعائیں کرو، بلکہ اگر سرگوشی بھی کرو گے تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو زیادہ توجہ سے سنے گا، اس لیے کہ اس کے اندر تو پھر بھی ریاکاری کا اندیشہ ہے نا، کہ آپ لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آنکھیں سوئی ہے، تو اللہ کیا اور اس بندے کا معاملہ ہے، بندے اور رب کا معاملہ ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال جب آپ لیکن اگر آپ کہیں تنہائی میں اللہ سے سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے مناجات ہو رہی ہے، استغفار کر رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، تو یہ توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ مقرب ہے، زیادہ قبول ہونے والی۔ ان ربی قریب مجیب، میرا رب بہت قریب ہے اور تمہاری دعاؤں کا سننے والا اور ان کو قبول فرمانے والا ہے۔ لیکن یہ کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں۔ آج اگر ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نے تو بہت کچھ کیا، بہت دعائیں مانگی اس قوم کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کوئی نیک لوگ اس پر مسلط فرما دے، نیک کوئی ہمیں جو ہے رہنما عطا فرما دے، اچھی لیڈرشپ عطا فرما دے، کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ہمارا جسے آپ کہیے میجورٹی عوام کی جو ہے اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی لانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ معاش ہے، معاشرت ہے، ایسی چیزیں کہ جو ان کا کوئی تعلق اللہ اور اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ نہیں، اور اس کے باوجود جو ہے اگر انسان جو ہے دعائیں مانگ رہا ہو، مناجات کر رہا ہو، اور لاکھوں کا مجمع جو ہے وہ آہ و بکا کے ساتھ اللہ کی جناب جو ہے دعائیں مانگ رہا ہو، لیکن یہ کہ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، جیسا کہ وہ حدیث آپ نے سنی، اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ کا تو یہ پہلے سے مطالبہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میرے احکامات پر چلو، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری اختیار کرو، تو میں تمہاری باتیں بھی سنوں گا۔ لیکن یہ کہ یہ بائی لیٹرل ٹریفک ہے، یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں ہے کہ انسان جو ہے خود چاہے جو کچھ مرضی کرتا رہے، معصیت میں کے اندر اس دلدل میں گردن تک دھسا ہوا ہو، لیکن یہ کہ دعائیں اور مجاہرات ہو تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعا تو نہیں سنے گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا، اب قوم نے کہا حضرت صالح علیہ السلام سے مخاطب ہو کر، اے صالح تم تو وہ شخص تھے ہماری قوم میں کہ جس سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھے۔ مرجو کہتے ہیں ایسے شخص کو کہ جس سے انسان بڑی امیدیں وابستہ کر لے۔ جس طرح ہوتا ہے آپ کے خاندان میں بھی کوئی بچہ ایسا ہے کہ جو بالکل اوائل عمر ہی سے 10 11 12 سال ہی میں آپ نے اس کے اندر دیکھا کہ بڑی ذہانت ہے، بڑی فطانت ہے، اور پھر یہ کہ اس کے بارے میں آپ کی بڑی امیدیں ہوئیں کہ ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ یہی معاملہ ہر نبی اور رسول اپنی جسے آپ کہیے ایلیٹ کلاس میں سے، ایلیٹ وسائل کے اعتبار سے نہیں، اپنی ذاتی جسے آپ کہیے کہ انسان کے اندر جو ایک طبیعی چیز رکھی گئی ہے، ایک انسان کے اندر جو بشریت کے جو تقاضے رکھے ہیں، جو اخلاق ہے، جو ذہانت و فطانت ہے، اور اس کے جسے عام طور پر ہم بھی کہتے ہیں کہ ہونہار بروا کے چکنے پات،
کہ بچپن ہی میں آغاز ہی میں پتہ چل جاتا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کر جو ہے ہمارے خاندان کا نام روشن کرے گا۔ یہی معاملہ ہے کہ قوم نے کہا کہ اے صالح ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں، تمہاری ذہانت اور فطانت کو دیکھتے ہوئے، تمہاری سعادت کو دیکھتے ہوئے ہمارا تو خیال تھا کہ تم جو ہے ہمارے خاندان کا نام روشن کرو گے، ہمارے آبائی دین کے علم بردار بن کر کھڑے ہوگے، اسی نظام کو لیڈ کرنے والے بن جاؤ گے، ہم تمہاری پیروی کرنے والے ہوگے، تم ہمارے لیڈر بن جاؤ گے، ہمیں تو بڑی امیدیں تمہارے ساتھ وابستہ تھیں۔ قد کنت فینا مرجوا قبل ھذا، اس سے پہلے جب تک تم نے یہ بات نہیں کہی تھی کہ صرف ایک اللہ کی پرستش کرو، یہ تمہارے تمام جھوٹے خدا جو ہیں یہ باطل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے پہلے تو ہمیں تمہارے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھیں۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں روک رہے ہو، ہمیں منع کر رہے ہو کہ ہم پرستش کریں، ان نعبد ما یعبد آباؤنا، ہمیں روکتے ہو اس بات سے کہ ہم پرستش کر رہے ہیں اپنے آباء و اجداد کے دین کی، جس دین پر، جس رستے پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے وہی بت پرستی والا دین ہمارا ہے، اور تم اس کے رستے میں رکاوٹ بن گئے۔ اس سے پہلے تو ہم تمہارے ساتھ بڑی امیدیں رکھتے تھے کہ تم تو ہمارے لیڈر بنو گے، تمہارے اندر تو بڑے اوصاف موجود ہیں۔ تو اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تم ہمیں منع کر رہے ہو کہ ہم پرستش کریں اس کی کہ جس کے ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور یقیناً ہمیں تو بڑا شک واقع ہو چکا ہے ان چیزوں کی طرف کہ جس کی طرف تم ہمیں بنا رہے ہو، مریب، اور ہم اس کے بارے میں بہت خلجان میں مبتلا ہیں۔ اس کے معنی کیا ہے کہ اندر جو فطرت ہے اس میں وہ تقاضا موجود تھا، اندر جسے ضمیر نامی شے کہتے ہیں وہ ان میں سے بہتوں کو کاٹتی بھی ہوگی کہ اپنے ہاتھوں سے تم نے ایک بت تراش لیا، ایک مجسمہ بنا لیا اور اس سے کے سامنے ڈنڈوت کر رہے ہو، اسے اپنا حاجت روا سمجھتے ہو، اسے مشکل کشا سمجھتے ہو۔ انسان کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ توحید فطری طور پر موجود ہے، تو یہ خلجان کا لفظ جو ہے الہی مریب، یہاں عام طور پر ترجمہ جو کیا گیا مفسرین نے، اور یہاں بھی جو ہے کہ ہمارا دل جو ہے اس کے بارے میں خلجان میں مبتلا ہے، شک ہے، جو تم بات کہتے ہو اس کو ببانگ دوہل اس معنی میں تو نہیں ٹھکرا رہے، لیکن یہ کہ دل کے اندر چونکہ وہ حقیقت موجود ہے، لہٰذا ہمیں اس پورے معاملے میں جو تمہارا تھیسس ہے، جو تمہارا ادعا ہے، جس طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، جس طرح تم ہمیں بلا رہے ہو، اس کے بارے میں ہمارے اندر دغدغہ پیدا ہو چکا ہے۔ اگرچہ ہمارا آباء و اجداد کا دین تو وہی ہے اور اسی پر ہم جازم ہیں، اسی کے ساتھ ہماری وفاداری جو ہے وہ رہے گی، لیکن یہ کہ دل کے اندر ایک خلجان پیدا ہوا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، کیا تم نے دیکھا نہیں، غور نہیں کیا کہ میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں۔ بینہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس دعوی نبوت سے پہلے کی زندگی ہر نبی اور رسول کی ایک بالکل کلیئر زندگی ہوتی ہے، جہاں کوئی نجاست یا کوئی دھبا یا کوئی داغ جو ہے گناہ کا موجود نہیں ہوتا، اور دوسرے یہ کہ انسان کی اپنی فطرت کے اندر بھی چونکہ توحید موجود ہے۔ یہی وجہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی معاشرے کے رہنے والے تھے، وہاں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ولید بھی تھا، عتبہ بھی تھا، تمام سرکش اور باغی موجود تھے، لیکن یہ کہ چونکہ فطرت سلیم تھی، عقل صحیح تھی، لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو فوراً آگے بڑھ کر لبیک کہتے ہوئے ایمان لیا، اس لیے کہ اپنے دل کے اندر وہ چیز پہلے سے وہ شعور موجود تھا کہ ایک ہی رب ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اور حضور کی زبان سے نکلی ہوئی بات اپنے دل کی زبان انہیں محسوس ہوئی۔ اور یہ معاملہ جو ہے صرف ان کا نہیں ہے، بلکہ ہر معاشرے کے اندر ایسی سعید روحیں موجود ہوتی ہیں جن کے اندر یہ فطری جو تعلیمات ہیں اللہ کی دی ہوئی، جو توحید ہے، وہ تقاضے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے ایک بینہ پر ہوں، ایک کھلی اور روشن دلیل پر ہوں۔ اللہ نے جو معجزات مجھے دیے ہیں، جو میں نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور پھر جو آیات مجھ پر نازل ہو رہی ہیں، جو پیغام میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میری پوری زندگی تمہارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے۔ وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے خاص رحمت مجھے اپنی جانب سے عطا فرمائی ہے۔ یہ رحمت کیا ہے؟ وحی کی رحمت، وحی سے بڑی نعمت کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہدایت کا سامان کہاں سے فراہم ہو رہا ہے؟ اللہ کے اسی سلسلہ وحی، رشد و ہدایت کا سلسلہ وہی ہے جس ذریعے سے انسان تک اللہ کا جو ہے وہ کلام پہنچتا ہے، اللہ کی ہدایت پہنچتی ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِن بَعْدِ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، اور اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو کون ہوگا کہ جو مجھے اللہ کی پکڑ سے بچا سکے؟ کون میرا مددگار ہوگا؟ تم مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو، مجھ پر پریشر ڈال رہے ہو کہ میں بھی اسی آبائی دین کی طرف آ جاؤں، اسی رستے کو اختیار کروں جس پر تم ہو، لیکن یہ کہ اگر کہیں میں اس رستے کو اختیار کرتا ہوں تو میرے پاس تو بڑی روشن دلیل موجود ہے، مجھ تک تو اللہ کا فرشتہ آ رہا ہے، اللہ کا پیغام لے کر آ رہا ہے، تو میں تو یقیناً اس سے جو ہے ہٹنے کو تیار نہیں ہوں۔ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم سوائے نقصان کے اور کسی شے میں میرا اضافہ نہیں کر رہے۔
جو تم پریشرائز کر رہے ہو، جو تم زور لگا رہے ہو، تو میں تو تمہاری جو ہے باتوں میں آنے والا نہیں ہوں، میں تو ایک کھلی روشن دلیل کے اوپر ہوں۔ لہٰذا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو لوگ مجھ پر ایمان لے آئیں گے صرف وہی ہوں گے کہ جو گویا کہ اللہ والے ہوں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس بڑے عذاب سے بچا لے گا۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اب یہاں قرآن اس کا ذکر نہیں کر رہا کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا، لیکن یہ کہ بہرحال یہ چیز از خود ہے، بین السطور موجود ہے کہ قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں گے، ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے یہ چٹان شق ہو اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو جائے، یہ اتنا بڑا معجزہ اگر ہم دیکھ لیں تو ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اس مطالبے کو پورا فرما دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ، اے میری قوم کے لوگو، یہ ہے وہ اللہ کی اونٹنی جس کا تم نے مطالبہ کیا تھا، اب یہ برآمد ہو چکی ہے۔ آیت اللہ لکم آیتن، کہ جو اللہ کی ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیت، جو اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے بطور نشانی ہے، فذروها تاکل فی ارض اللہ، اب اس کو بالکل چھوڑ دو، یہ اللہ کی زمین میں چلے پھرے گی اور جہاں سے چاہے گی وہاں سے کھائے گی۔ ولا تمسوها بسوء، اور کسی برے ارادے سے اس کی طرف مت بڑھنا، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ فیاخذکم عذاب قریب، اگر تم گویا کہ ایسے کرو گے تو پھر اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت قریب ہے اور بہت جلد تمہیں آندہ پہنچے گا۔ اب یہ جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے قوم کے مطالبے میں اپنی خاص قدرت کاملہ کا ظہور ہوا، یہ معجزے کا ظہور ہوا، اگرچہ روایات یہ ہیں کہ بہت ہی قوی اور بہت دیو ہیکل اونٹنی تھی، اور جو ایک ہی منبع تھا اس پوری قوم کے لیے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے، خواہ مویشی ہو خواہ انسان ہو، پانی حاصل کرنے کا کوئی چشمہ تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا کوئی جوہر جو ہے وہ وجود میں آ جاتا تھا، تو جو بھی پانی وہاں جمع ہوتا تھا تو وہ پوری قوم کے لوگ اور ان کے مویشی اس سے اپنی پیاس بجھاتے تھے۔ لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوم کے لیے ایک آزمائش رکھ دی، ظاہر ہے کہ ایک مطالبہ پورا کیا ہے، معجزہ دکھایا، تو کوئی آزمائش بھی تو ہونی چاہیے نا۔ آزمائش یہ تھی کہ ایک دن یہ پورا کا پورا تمہارا حوض اور یہ چشمہ اور اس کا پانی جو ہے صرف اس اونٹنی کے لیے مخصوص رہے گا۔ اپنے گھروں میں جو تم جمع کر سکتے ہو اپنے پینے کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اور وہ جو ہے کوئی مقاصد کے لیے اس چشمے سے پانی حاصل نہیں کرو گے۔ اور پھر یہ کہ دوسرا ان کی طرف سے گویا کہ اللہ کی طرف سے امتحان یہ آ گیا کہ یہ اونٹنی جو ہے بالکل کھلی ہوگی اور جہاں سے چاہے گی کھائے پیے گی۔ اب کسی کے کھیت میں چلی گئی اور اس کا کھیت جو ہے وہ کھانا شروع کر دیا، اب یہ اب دوسری طرف یہ ہے کہ انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی طرف کسی برے ارادے سے نہیں، اس کی طرف اگر تم نے قدم بڑھایا تو اللہ کا عذاب تمہیں آندہ پہنچے گا۔ یہ تمام چیزیں گویا کہ پھر اس قوم کے لیے ایک امتحان بن گئی، اور وہ قوم اس امتحان میں بالکل ناکام ہوئی، اور نتیجتاً وہ جو اللہ تعالیٰ نے قاعدہ بیان کیا تھا اس کے اندر بھی وہ فیل ہو گئی کہ وہی دن کے جو اونٹنی کے لیے مخصوص تھا تو قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو بھی وہاں سے پانی پلانے لگے، سیراب کرنے لگے، اپنی بھی جو ہے پانی حاصل کرنے لگے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک بدبخت جس کا ذکر جو ہے سورہ والشمس والضحیٰ ہے، اس باعثا کہ جس کا ذکر آیا ہے کہ اس میں اٹھ کھڑا ہوا ایک انتہائی شقی، اشقاہا، بہت ہی شقی اور بہت ہی بدبخت، اور اس کے بارے میں بھی روایات ہیں کہ فاحشہ عورت تھی اور اس کا یہ بیٹا تھا کہ جس کا کوئی نسب نہیں تھا، اور جس طرح ہوتا ہے ہمارے ہاں کسی علاقے میں یا کسی بستی کے رہنے والے بستہ الف بستہ بے، ان کا سرغنہ تھا، تو اس نے کہا کہ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا کہ میں تو اب ارادہ کر چکا ہوں اس اونٹنی کو ہلاک کرنے کا، یہ ہمارے لیے ایک مصیبت بن گئی، ایک پورا دن اس کے لیے مخصوص ہے اور وہ جو ہے پورا کا پورا پانی جو ہے وہ ہمارے لیے کچھ بچتا نہیں، سب تمام کے تمام یہ پی جاتی ہے، پھر کھیتیاں برباد کر رہی ہے، لہٰذا میں تو اس کو قتل کر دوں گا، اس کو ہلاک کر دوں گا۔ اور بالآخر اس نے طے کر لیا اور وہ اٹھا اور اس نے اس اونٹنی کی جو ہے اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ لیے اور اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ کونچ اصل میں وہ رگ ہوتی ہے کہ جو سپلائی کرتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اونٹنی اونچی ہے، اس کے گردن تک یا اس کے دل تک پہنچنا تو اتنا آسان نہیں ہوگا، اور یہ تھی بھی بہت دیو ہوئی کل، لہٰذا اس کے لیے کیا انہوں نے کیا کہ اس کے کونچیں کاٹ ڈالی، وہ پاؤں جو موٹا ٹینڈن آ کر جہاں اس کو گویا کہ سپورٹ دے رہا ہے، جس کی بنیاد پر وہ ایریکٹ کھڑی ہوئی ہے، اس کی وہ کونچیں کاٹ ڈالنے کی وجہ سے وہ گر گئی اور اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے دیے ہوئے معجزے کو اس کا انکار، نہ صرف انکار بلکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ پھر حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب صرف 3 دن کی مہلت ہے جو اللہ کی طرف سے تمہیں دی گئی ہے، جو تم عیاشی کرنا چاہتے ہو، جو تمہارے معاملات ہیں، جو کچھ متاع دنیا ہے اس سے جتنا سیراب ہونا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اور پھر وہ 3 دن کے بعد پھر وہ اللہ کا عذاب انتہائی خوفناک شکل میں اس قوم کے اوپر آیا۔ یہ ہے حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود کی طرف بھیجے گئے تھے۔ ابھی چونکہ بہت سی آیات باقی تھیں اور ہمارا وقت بھی ہے، لہٰذا وہ آیات کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، لیکن کم سے کم یہ کہ ان آیات کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ بہرحال میرے اور آپ کے لیے رہنمائی یہ ہے، اب وہ عذاب استیصال تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اللہ کی طرف سے پکڑ، اللہ کی طرف سے آزمائش، اور ہمارے جو بھی ذالک بما قدمت یداک، جو تمہارے اوپر پڑتی ہے، جو تمہارے اوپر حالات وارد ہوتے ہیں،
یہ دہشت گردی ہے، یہ خوف ہے، یہ بے روزگاری ہے، یہ تمام عذاب جو اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں یہ ہماری اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ذالک بما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ تو ہمارے لیے اصل میں اس میں اصل سبق یہ ہے، باقی یہ کہ اس قسم کے عذاب استحصال جو ہے وہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ کہ کسی شخص کے اوپر اگر ایک شخص پر بھی آ گیا تو اس کے لیے تو خواہ پوری نوع انسانیت پر آئے یا اس کے اوپر آئے، اس کے لیے تو برابر ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا جو شخص بھی مر گیا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ اب دنیا کی قیامت کتنے عرصے بعد آئے گی اس کا کوئی سروکار نہیں ہے، اسی طرح دنیا پر عذاب آئے یا نہ آئے، لیکن مجھ پر اور آپ پر اگر اللہ کی کوئی پکڑ آتی ہے اور وہ ہماری بدعمالیوں کے سبب ہے تو اس میں ہمیں یقیناً پیش کی متنبہ ہونا چاہیے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔